اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، پیش خدمت ہے رزق میں بے پناہ اضافہ کے لیے ایک آسان سا عمل۔ آپ کہیں گے کہ شاہ جی آپ بھی باز نہیں آتے، ٹاپک بدل دیں، ٹائٹل بدل دیں، مسئلہ بدل دیں۔ دیکھیے میری بات سنیے، اگر کسی کو کوئی اور پرسنل مسئلہ ہے نا جو کسی وجہ سے حل نہیں ہو رہا، تو میں نے تو بھائی کبھی آپ نے میرے منہ سے سنا کہ میں نے آپ کو انکار کیا ہو؟ چینل کی ڈسکرپشن میں واٹس ایپ نمبر ہے، کسی کا کوئی مسئلہ ہے حل نہیں ہو رہا، نہیں ہو پا رہا، خود وظیفہ عمل کچھ بھی نہیں کر سکتے، مجھے حکم کر دیں۔ آپ سے کوئی پیسہ ٹکا تو نہیں لینا، اللہ کے واسطے فی سبیل اللہ آپ کے لیے وہ ہم کوشش کر دیں گے، آپ کا کام ہو جائے گا، پھر پریشان ہونے کی کوئی ضرورت ہے؟ ایسی آفر کوئی لگاتا ہے آپ کے لیے؟ تو پھر آپ یہ تو سن لینا کم از کم جو میں نے بنایا ہے، یہ جو میں بتانے جا رہا ہوں، کیونکہ اس ملک کی 80% آبادی اب غربت کی سطح سے نیچے چلی گئی ہے۔ ڈاکے چوریاں مارنے سے تو ان کو رزق نہیں ملنے والا، اللہ کے سامنے جھکنے سے ملے گا، اپنے ایمان کو تگڑا کرنے سے ملے گا، کیونکہ اللہ ہی یہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ پتھر کے اندر بھی کیڑے کو رزق عطا فرما سکتا ہے، کیونکہ وہ رازق ہے نا۔ تو رزق کے معاملات اس نے صحیح کرنے ہیں، تو یار بتا دینے دیجئے اور عمل کر لینے دیجئے لوگوں کو، کیا پتا کس کا کس عمل سے اس کی زندگی کے اندر جو تبدیلی آ جائے۔ اس وظیفے کو بتانے سے پہلے نا ایک واقعہ سن لیجئے، یہ اسی سے ریلیٹ کرتا ہے، یہ آپ لوگوں کے سوالوں کے تمام جواب اس واقعے کے اندر آ جائیں گے۔ پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے نا، وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جن بھی ان کے تابع تھے اور وہ ہوا میں سفر کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، ہوا بھی ان کے تابع تھی، تو وہ سفر ان کا جو ہے ہوا پر اڑتے ہوئے ہوتا تھا۔ ایک بار وہ اڑتے ہوئے نا دریا کے اوپر سے جا رہے تھے، جو دریا کے اوپر سے جب وہ گزرنے لگے تو دریا کے اندر بہت تیز موجیں اٹھ رہی تھیں، ٹھیک ہے، بہت اس کے اندر تلاطم سا تھا۔ تو انہوں نے جنات کو حکم دیا کہ دیکھو اس میں کیا ہے۔ جنات جو ہے وہ دریا کے اندر اترے اور غوطہ لگایا انہوں نے۔ جب وہ اندر گئے تو دیکھا انہوں نے بہت بڑا نا شتر مرغ کے سائز کا بڑا ایک بہت بڑا موتی جو ہے وہ اٹھا کر جنات اوپر لے آئے کہ جناب یہ پڑا ہوا تھا پانی کے اندر، اس کی وجہ سے شاید یہ لہریں اٹھ رہی تھیں۔ اٹھا کے انہوں نے وہ حضرت سلیمان کے سامنے جو ہے رکھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو دیکھ کے حیران رہ گئے کہ اتنا پورا ایک خیمے جتنا ایک موتی ہے، اتنا بڑا سفید، اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ نے اس کو تخلیق کیا۔ تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ پاک مجھے اس موتی کا جو راز ہے وہ مجھ پر عیاں کر۔ پیغمبر تھے اللہ کے، اور مقصد بھی ان کو یہ اس چیز کا ملنا، مقصد پیغام تو آنے والی جو یہ تھی اپنی دنیا کی جو مخلوق تھی اس تک یہ پیغام پہنچے کہ اللہ بتانا کیا چاہ رہا ہے اس واقعے کے اندر، جو مقصد تھا اس موتی کے دکھانے کا۔ پیغمبر نے دعا کی، موتی کا دروازہ شک ہوا، یوں کھل گیا موتی، اور موتی کے اندر ایک نوجوان سجدے کی حالت میں پایا گیا۔ اس موتی کے اندر ایک نوجوان سجدے کی حالت میں تھا نماز میں۔ خیر اس کو بلایا، وہ اٹھا، باہر آیا موتی سے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے دریافت کیا کہ بھائی آپ جنوں میں سے ہو، انسانوں میں سے ہو، ملائکہ میں سے ہو، کیا چیز ہو آپ؟ تو اس نے بتایا کہ جی میں انسان ہوں، میں انسان ہوں۔ اب حیرت کی انتہا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تم انسان ہو، تو پھر یہ کیا ماجرا ہے سارا؟ اس نوجوان نے یہ بتایا، اس نے کہا کہ حضرت میری ایک والدہ تھی بڑی ضعیف، وہ چل پھر نہیں سکتی تھی، اور اتنی ضعیف ہو گئی تھی جب وہ چل پھر نہیں سکتی تھی، ان کا کوئی خیال نہیں کرتا، تو میں ان کو اپنے کندھے پہ اٹھائے گھومتا تھا، ہر جگہ اپنے ساتھ ہی رکھتا تھا۔ تو میں نے ان کی اس طرح سے خدمت کی، سیوا کی۔ جب ان کے مرنے کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے رب العالمین، جیسے اس بچے نے میری خدمت کی اور میرا خیال رکھا، اللہ تو اس کو یہ مقام عطا کرنا کہ نہ یہ زمین میں ہو نہ آسمان میں ہو، اس کو کوئی ایسا مقام عطا کرنا۔ تو کہتے ہیں وہ ان کی وفات ہو گئی، تو میں ایک دن ایسے ٹہلتا ہوا دریا کے کنارے پہنچا، تو جب میں دریا کے کنارے پہنچا تو وہاں میں نے یہ بہت بڑا موتی وہاں پڑا ہوا پایا، اور کہنے لگا کہ جیسے میں اس موتی کے قریب گیا تو وہ موتی جو ہے وہ کھل گیا، اور میں اس کے اندر چلا گیا۔ جب میں اس کے اندر گیا تو وہ پھر موتی بند ہو گیا، اس کے بعد سے میں اس موتی کے اندر ہی ہوں۔
تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ بھئی تم اس موتی کی جو اندر ہو تو اس کے اندر تمہاری رزق تمہارا کیسے پہنچتا ہے، تم کھاتے پیتے کہاں سے ہو؟ اب یہ بات اسی سے سمجھ لیں جو ٹائٹل سے شروع ہوا تھا نا، میں نے کہا نا رزق، آپ کہتے ہیں جی رزق کے مسئلے، تو رزق اللہ جب دینے پہ آتا ہے نا رزق، تو اللہ اس طرح بھی دیتا ہے، تو وہ کہ قادر ہے نا، تو اللہ تو کچھ بھی کر سکتا، اللہ نے صرف کن فیکون، کن کہنا ہے اور ہو جانا ہے۔ تو اس لڑکے نے اس کو بتایا حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہ حضرت جب مجھے بھوک لگتی ہے تو اسی موتی کے اندر ایک درخت نمودار ہوتا ہے، اس پر انواع و اقسام کے پھل ہوتے ہیں، وہ پھل میں کھا لیتا ہوں، مجھے پیاس لگتی ہے تو اس کے اندر شہد سے میٹھا، دودھ سے شفاف، ٹھنڈا زبردست پانی اس میں سے درخت سے نکلتا ہے، وہ پانی میں پی لیتا ہوں، اور جب میری پیاس بجھ جاتی ہے اور میری بھوک ختم ہو جاتی ہے تو وہ درخت غائب ہو جاتا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام مزید ان کی پریشانی میں اضافہ ہوا، انہوں نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہیں کیسے اندازہ ہوتا ہے کہ اب یہ رات ہو گئی ہے یا دن ہو گیا؟ تو اس نے لڑکے نے کہا جی کہ جب یہ جو موتی ہے اس کا یہ سفید ہو جاتا ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں دن ہو گیا ہے، اور جب اس کی جو چھت ہے وہ ساری بلیک ہو جاتی ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں اب اندھیرا ہو گیا، رات ہو گئی ہے۔ تو اس طرح میری زندگی، تو سبحان اللہ ثم سبحان اللہ، یہ واقعہ آپ کو بتانے کا میرا مقصد یہ تھا، کیونکہ اکثر لوگوں نے یہ تو مثال سن رکھی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ پتھر کے اندر کیڑے کو رزق دی، کسی دن یہ واقعہ بھی آپ سے ڈسکس کروں گا، پتھر کے اندر اللہ پاک کیڑے کو رزق عطا فرماتا ہے۔ لیکن یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ جب واقعہ نظر سے گزرا تو میں نے کہا یہ آپ سے شیئر کروں کہ ایسے بھی واقعات اس دنیا میں ہوئے، اللہ نے صرف ہمیں دکھانے کے لیے کہ اللہ چاہیں تو وہ کیڑے کو تو پتھر کے اندر، انسان کو بھی ایک موتی کے اندر بند کر کے اس کو رزق دے سکتے ہیں، اس کے لیے سب کچھ بنایا جا سکتا ہے۔ تو دوستو یہ ہیں رزق کے معاملات، ہمیں صرف اپنے آپ کو اس قابل کرنا ہے، ایسی بندگی، ایسا عمل، ایسی چیز کرنی ہے جس سے رب ہمارا رازق ہمارا راضی ہو جائے، ہم سے خوش ہو جائے، اور خوش ہونے کے بعد وہ ہمیں عطا کرے، ایسی نعمتیں عطا کرے کہ جس کے شاید جو ہے وہ ہم نے گمان میں بھی ہمارے نہ ہوں۔ تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہوگا کب؟ جب ہم اپنے رازق کو راضی کریں گے، نہ صرف یہ کہ ہم سارا دن ساری رات بس ہماری زندگی کا ایک مقصد ہو رزق کے پیچھے بھاگو، اور بھاگنے کے بعد بھاگ دوڑ کے خوار ہو جاؤ اور ایک دن قبر میں اتر جاؤ، ایسے نہیں ہوگا، اس سے کچھ بھی نہیں ہونا والا۔ آپ کی اس بھاگ دوڑ سے یہ بھاگ دوڑ بالکل بے سود ہے اگر اس کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے۔ ڈائریکشن یہ، میں نے ہمیشہ آپ سے ریکویسٹ کی کہ دیکھو آپ لوگ یہ سوچو کہ یار اگر آپ اللہ کو راضی کرنے میں لگ جاؤ اور اپنی آخرت کے بارے میں سوچنے کے لیے کوشش کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا شروع کر دو، آخرت کے ساتھ ساتھ اللہ آپ کی دنیا بھی سنوار دے گا، آپ اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہونے کی کوشش کرو تو پھر سب صحیح ہوگا۔ صرف ایک ہی رزق کے پیچھے بھاگنے سے سوائے خواری کے اور کچھ ہاتھ نہیں آنا، کیونکہ جب رب راضی نہیں ہوگا، رازق راضی نہیں ہوگا، رزق آپ کو کیا ملنا ہے؟ وہ تو وہی ملے گا نا جو اللہ نے لکھا، وہ تو ملے گا، لیکن اس میں اضافے کے لیے آپ کو اللہ سے مانگنا پڑے گا، اللہ سے دوستی کرنی ہے، اللہ سے صلح کرنی ہے، گناہوں کے راستے کو چھوڑنا ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے، اللہ کے سامنے جھک جانا ہے، عاجزی دکھانی ہے، محنت کرنی ہے، ٹھیک ہے، فرائض کے ساتھ آپ نے اضافی عبادات کرنی ہے تاکہ اللہ راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اب میں آپ کو ایک عمل بتاتا ہوں، چھوٹا سا عمل، چھوٹا۔ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے صرف ایک چھوٹا سا عمل کرنا شروع کر دیں، یہ آپ زیادہ نہیں، ایک چلہ کر لیں، 40 دن کر لیں، یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے، چھوٹا سا عمل۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ لیں، درود ابراہیمی نماز والا 3 بار، اور آپ نے 41 ٹائمز، 41 بار آپ یا عزیزو یا اللہ، یا باسطو یا اللہ، یا عزیزو یا اللہ، یا باسطو یا اللہ، یا عزیزو یا اللہ، یا باسطو یا اللہ، بس 41 بار یہ پڑھ لیں، اور 3 بار پھر درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ یہ آپ 40 دن کر لیں، صرف 40 دن کر لیں، پھر دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کس طرح کی بہاریں آتی ہیں۔ اور ایک چیز آج میں آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ یا رزق کے معاملے میں کوشش کیا کریں کہ ایک وظیفہ رکھا کریں، ایک عمل، ملٹیپل نہیں، اور وظائف کریں، درود شریف پڑھیں، استغفار پڑھیں، دوسری چیزیں کریں، دوسرے مسائل کے لیے کریں، لیکن رزق میں جب بھی آپ رزق کے لیے کوئی وظیفہ کرنا چاہیں تو صرف ایک وظیفہ کوئی کر لیا کریں، اس کا ڈیوریشن ختم ہو جائے پھر دوسرا کر لیں، ٹھیک ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، زندگی رہی تو پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔